آپ کی طرف ہی آؤں گی, اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, خواتین کے لیے کیا کام کر رہی ہیں ویمن ڈے پہ اسپیشلی, اور دوسرا کہ اب جو سوسائٹی میں ہماری خواتین ہیں ان کو آگے کیا ٹریک لینا چاہیے, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ فلک, جب آپ پریکٹس میں آتے ہو نا ایز اے لائر تو آپ کو سمجھ آتے ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کیا کیا پرابلمس ہیں خواتین کو, اور اس کو پھر کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ جرنی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹڈیئنگ دا لا. ایک تو وکالت میں کہوں گی کہ لڑکیاں بہت کم ہیں, پہلے سے کمپیریٹیولی زیادہ ہیں, مگر میں پھر بھی کہوں گی لڑکیوں کو ریپرزینٹیشن کے لیے فیمیل لائرس کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اور اسی لیے اپنی بچیوں کو جن کو رجحان ہے وکالت کی طرف وہ ضرور جائیں. اور دوسرا یہ کہ امپاور کریں اپنی بیٹیوں کو. میرا کیونکہ ریگولر ہوتا ہے, جب بھی کوئی ویمن رائٹس کا ایشو ہوتا ہے میں ٹی وی پہ آ جاتی ہوں اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک چیز میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو جہیز کے علاوہ اگر جہیز مت دیجیے, ان کو انویسٹ کریں ان کی پڑھائی پہ, ان کو پراپرٹیز دیں, تاکہ کوئی فلیٹ دے دیں کوئی جو آپ کی حیثیت کے مطابق, تاکہ آپ ان کو فائنینشلی آئی تھنک انویسٹمنٹ. ہاں, میرے لیے ان مائی کریئر مجھے جو لگا ہے جو سب سے گراس روٹ لیول پہ جو پرابلم ہے وہ عورت کی لیک آف ایجوکیشن ہے, امپاورمنٹ, کانفیڈنس اور فائنینشیل امپاورمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. صوفیہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. بڑا مشکل کام ہے, بہت چیلنجنگ کام ہے, 200 بچوں کو اڈاپٹ کرنا, پھر ان کی پرورش کرنا. یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ فلک, اب الحمدللہ ہمارے پاس 275 بچے ہو چکے ہیں ماشاء اللہ, جو مجھے ماما کہتے ہیں اور میرے ہسبینڈ کو پاپا کہتے ہیں, اور بالکل وہ اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے ہمارے اپنے بچے ہمارے اپنے گھر میں رہتے ہیں. تو جہاں تک مشکل کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کروانا چاہتا ہے, آپ کے دل میں ڈالتا ہے, تو پھر وہ آپ کے لیے منزلیں آسان کر دیتا ہے. بالکل. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا, ایک گھر سے شروع کیا ہم نے, اور اپنے گھر کے بیک سائڈ پہ ایک گھر لیا, اس کا نام ہم نے اپنا گھر رکھا, کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آرفنیج کے کانسیپٹ سے ہٹ کے ایک گھر بنائیں. بالکل. تاکہ دیکھو آرفنیجز پاکستان میں بہت ہیں, ٹھیک ہے, اچھے لیول پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں, سم ہاؤ ایجوکیشن بھی سب لوگ دے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں چھت بھی دے رہے ہیں, کھانا بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, بٹ ایک جو کمی ہے نا, اونرشپ کی کمی تھی. بالکل. والدین کی ایک احساس کی کہ ہمارے پاس کوئی ہے, ہمارے والدین ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آج کل کہا جاتا ہے کہ 2 بچے پالنا مشکل ہے. ماشاءاللہ آپ کے پاس تو 200 سے زائد بچے ہیں, اور اسی حساب سے گھر بھی ہیں, بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذمہ لگا دیا نا, اور یہ کام شروع ہو گیا, یہ سفر ہم نے شروع کیا, تو اس کے بعد خود بخود اللہ تعالیٰ راستے بناتا گیا, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا گیا, اور آج الحمدللہ 350 بچے ہیں ہمارے پاس. لیکن بس اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آتے ہیں. گھر میں آپ کے 2 بچے ہوتے ہیں, آپ کو ان کی پرسنالٹی پہ, ان کی گرومنگ پہ, ان کی ایجوکیشن پہ, ان کی تربیت پہ ایشوز آتے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ اتنے بچے ہیں, اور پھر سب بچے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, تو اور ان کی پرورش کرنا. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ چیلنجنگ ہو جاتے ہیں ان کی پرسنالٹی پہ کام کرنا, ان کو ان ٹراما سے نکال کے ایک نارمل زندگی کی طرف لے کے آنا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیونکہ ریڈیولوجسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ انفلوئنسر بھی ہیں, تو آپ کی جرنی کیسی رہی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو میڈیکل فیلڈ ہوتی ہے نا, اس میں آپ کو کنٹینیوسلی ساری زندگی پڑھائی کرنی پڑتی ہے. تو یہ کتنا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے؟ پھر پرسنل لائف ہے, پروفیشنل لائف ہے. انفلوئنسر کی تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جو زندگی ہوتی ہے وہ اسکرین پہ ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے آپ مینیج کر رہی ہیں؟ اچھا, یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, اور اس کا میں یہ کہتی ہوں کہ شاید اللہ نے نا کچھ لوگوں کو چنا ہوتا ہے, جیسے میڈم صوفیہ ہیں, اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا ہوتا ہے, جیسے آپ کو چنا اس کام کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو جیسے کہتے ہیں نا ڈاکٹرس کو جو مسیحا, وہ تو اللہ چنتا ہی ہے. اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ اگر آپ انفلوئنس کریں اور پازیٹیو انفلوئنس کریں کسی زندگی میں, وہ بھی اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ دس از یور رول. ڈبل ذمہ داری ہے, اینڈ دس از اے ویری بگ رسپانسبلٹی, کیونکہ ہمیں اکثر کہتے ہیں آپ نے یہ بات کیوں کہی, آپ کی اس بات نے میری زندگی بدل دی. ایسے جب آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ویڈیو میں وہ بات تھی, اس نے واقعی میری جان بچا لی, اینڈ آئی ڈونٹ نو کون سی ویڈیو تھی, لیکن مطلب وہ آپ نے بس بول دیا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہو سکتا ہے, انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں پہ, کہ میرے خیال سے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, جرنی کیسے تھی؟ اینڈ یس, جیسے پاکستان میں بچوں کو تھوڑا سا کیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, تو میرے پیرنٹس نے مجھے, میری بہن کو obviously ڈاکٹر بنایا. پھر میری شادی بالکل ارینج میرج ڈاکٹر خان کے ساتھ ہوئی. اچھا, کیونکہ میں شروع سے بہت زیادہ اسپیچز, ڈبیٹس اور ڈراماز ان سب میں آتی رہی ہوں, ایکسٹرا کریکولر, ایون ڈیورنگ میڈیکل.
ٹھیک ہے. تو یہ چیز میرے اندر سے کہتے ہیں کیڑا پہلے سے تھا. مطلب آپ میڈیکل پڑھائی بھی کری تھی ساتھ ساتھ ایک اور ایکسٹرا محنت بھی کری تھی, ڈیبیٹنگ میں بھی آپ آگے تھی. سب چیزیں وہ میں آئی واز دی پریزیڈنٹ آف دی ڈیبیٹنگ سوسائٹی اور یہ سب چیزیں میری ساتھ چلتی تھی. ٹھیک ہے. تو when I got married to Afan was already in media. He was writing columns, so he helped me in grooming. ٹھیک ہے. So when we started off in videos تو Afan نے groom کیا. So he was my mentor. تو I think وہ اللہ نے چن کے ہی بنایا ہوتا ہے. آپ کا سپورٹ سسٹم ڈاکٹر عفان ہے اس کا مطلب 100%. اس چیز میں سارا سپورٹ سسٹم ان گرومنگ واز ڈاکٹر عفان. اور یہاں تک آنے میں بھی obviously فیملی سپورٹ عفان کی بھی اور میری بھی. اس کے بغیر بچے مینج کرنا, کام مینج کرنا, it was not possible. ان سب چیزوں پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے بچے سنبھالنا, گھر سنبھالنا, اس کے بعد اپنی فیلڈ کو بھی ٹائم دینا. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں, کسی بھی پروفیشنل فیلڈ کو آپ آپٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر میرا صاحبہ آپ پہ آؤں گی. کہا یہ جاتا ہے کہ جو سٹی ٹریفک پولیس کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ میل اورینٹڈ ہے, بڑے چیلنجز ہوتے ہیں عوام کے ساتھ, ڈائریکٹ آپ کا کمیونیکیشن ہوتی ہے. کتنا بڑا مسئلہ آتا ہے, کتنے چیلنجز آتے ہیں آپ کو, اور آپ پھر اس فیلڈ میں کیوں آئیں, کیا سوچ کر آئی تھیں آپ, یہ ریزن کیا تھی؟ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا کہ اس فیلڈ میں کیوں آئی. بیسیکلی میری انسپائریشن میرے پاپا تھے. میرے بابا آرمی آفیسر تھے, وہ یونیفارم پہنتے تھے اور یونیفارم مجھے بہت اچھا لگتا. تو میری ایک وش تھی کہ میں بھی یونیفارم کوئی جاب کروں, یونیفارم جاب کروں. تو جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو لکیلی یہ اپرچونٹی مجھے ملی, میں نے اپلائی کیا, میں سلیکٹ ہو گئی اور ماشاءاللہ اپروکسیمیٹ 20 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے اس جاب میں. تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا اس لحاظ سے کہ یہ واقعی ٹاسک ہمیں ٹائم بائی ٹائم ملتے رہتے ہیں. جب ہم آئے تھے تب ہم ینگسٹر تھے. تو ابھی بھی آپ ویسے ینگ ہیں, آپ خود کو ایجنٹ نہیں کہہ سکتی ہیں. تھینکس فار دس کمپلیمنٹس. وہی میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تب زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں, ہم جو ہمیں کوئی ٹاسک ملتا ہے اس کو ان ٹائم بلکہ بیفور ٹائم کر لیتے ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی انرجی تھوڑی لیول کم ہو جاتا ہے, یہ ریالٹی ہے. لیکن میں الحمدللہ میں اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ میں سٹی ٹریفک پولیس لاہور کا حصہ ہوں. اس کی سب سے بڑی ریزن کہ ہمیں ڈے فرسٹ سے جو فیمیلز ہیں ان کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے, ایک ہمارا اسٹیٹس بنا دیا ہے, ہر بندہ ہمیں رسپیکٹ دیتا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر ہمیں کہا جائے کہ نہیں یہ فیمیل ہے, یہ کام نہیں کر سکتی. الحمدللہ اور CTO صاحب ڈاکٹر اطہر وحید از بلیسنگ آف اللہ فار اس. انہوں نے جتنا ہی از ویری کنسرن ٹو ویمن امپاورمنٹ, اور انہوں نے ہمارے لیے جتنے اسٹیپ لیے ہیں, میں جتنے آپ کو بیان کروں کم ہے. ایک ان کے آتے ہی ہر فیلڈ میں ہمارا کوئی سیکشن ایسا نہیں ہے سٹی ٹریفک پولیس میں جہاں پر فیمیلز کو اپرچونٹی نہیں ملی ہے, ہر جگہ پر. اور الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ہم فیمیلز نے کر کے دکھایا. اس میں جیسے آپ نے مجھے کہا کہ انچارج ایجوکیشن یونٹ, تو میں آپ کو ساتھ بتاتی چلوں کہ اس کے علاوہ ہمارا ایک اینٹی بیگر اسکواڈ ہے جس کو میں لیڈ کر رہی ہوں, اور میں انچارج اینٹی بیگر اسکواڈ بھی چل رہی ہوں اس ٹائم. اور آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک میں خیر سے باہر والے شہروں سے بھی جو بیگرس ہیں وہ جاتے ہیں یہاں پر. اس پہ بھی بات کریں گے ہم. امرین, ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم ویمن ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک واقعہ پیش آیا, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. اس میں جو خاتون وکیل تھی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اب آپ نے بھی بات یہ کی تھی کہ جو عدالتوں میں خواتین جو وکیل ہیں وہ کم ہیں, تو یہ والا کیا معاملہ تھا اور کس طرح سے پھر خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے عدالتوں میں بھی اور وکلا کی طرف سے بھی؟ اچھا فلک, اس کا بڑا بیلنسڈ میں آنسر دوں گی. ایکچولی ایک چیز ہوتی ہے وکالت کرنا اور عدالت میں اپنے کلائنٹ کے لیے پیش ہونا, اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو پالیٹکس ہے جہاں پہ آپ ایک گروپ کے ساتھ ہیں اور دوسرا کوئی اور گروپ کے ساتھ ہے, اس میں اس حد تک انوالو ہو جانا کہ آپ اپنا پرسنلی وہاں پہ یا ایموشنلی آپ اس طریقے سے کریں, وہاں پہ میری I'll probably say کہ وہ پورا جو سینیریو تھا وہ بہت ہی الارمنگ تھا. پہلے پاکستان میں میری 17 سال کی میری پریکٹس ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے, اینڈ اٹ واز ویری ویری appalling and embarrassing in all honesty جو ہوا. So I think اس کو پہلے ہی اس environment کو پہلے ہی جج کر کے I think ہمیں ایسرٹین کرنا چاہیے, اور ہمیں پھر وہاں سے شاید واک آؤٹ کر جانا چاہیے رادر دین اس ٹائپ کے سچویشن میں. لائک آئی سیڈ, پالیٹکس سے میں تھوڑا سا دور ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرا کام صرف
क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करना, स्पेशली वो क्लाइंट जिनके पास ऐसा कोई प्रॉपर फॉरम नहीं होता या मॉनेटरी उनका पास कोई वो नहीं होता. सो ये जो है ये अनफॉर्चुनेट था, इसको नहीं होना चाहिए. एंड आई होप कि जो रिस्पेक्टिव बाज हैं वो ना सिर्फ इसको देखें मगर रेप्रिमांड करें कि ये क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ, और उसके ऊपर जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो करें. उससे ज्यादा मैं इस वक्त बोल नहीं सकती रिगार्डिंग दिस. अगेन